اچھا میڈم، کچھ لوگوں کے چہرے پہ دانے بن جاتے ہیں تو وہ اس کو پاپ کر دیتے ہیں، برسٹ کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا بالکل اس ہیبٹ کو میں بالکل ڈسکریج کروں گی، کیونکہ ایکنی کو بالکل پاپ نہیں کرنا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایکنی کو بار بار چھیڑتے رہتے ہیں نا، تو جو ایک نارمل ایکنی، دیکھیں نارملی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل رکھا ہوا ہے نا. ایک ایکنی آئی ہے تو کچھ دن تک وہ بڑی ہوگی، اس کے بعد وہ اوبیسلی اس کا سائز ریگریس ہوگا اور سبسائڈ ہو جائے گی، پیگمنٹیشن چھوڑ دے گی. لیکن جب ہم ایکنی کو چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں تو اس سے ہماری ایکنی مزید خراب ہوتی ہے. ایکنی اسکوری ایک الگ ٹرم ہے، وہ اس طرح کی ایکنی بن جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ہیل ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، بلکہ وہ کمپلیٹلی ہیل نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اپنی جگہ اسکار چھوڑ کے جائے گی. اور پھر اسکارنگ کا ٹریٹمنٹ، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ایکنی کو ٹریٹ کرنے سے زیادہ مشکل ہے کہ اس کی اچھا بہت دفعہ جب ہم اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو جرمز بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں. وہی ایکنی جو پہلے انفلیمیٹری تھی وہ پھر انفیکٹڈ ایکنی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور جتنا ہی زیادہ وہ انفیکشن ڈیپن ہوگا اتنا ہی گہرا اسکار بنے گا، اتنا ہی ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ ہو جائے گا. میڈم، یہ جو ٹین ایج ایکنی ہے جس کو عام زبان میں جوانی کے دانے کہا جاتا ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ ایکنی کو ہی ٹین ایج ایکنی کہتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایج آف آنسٹ ایکنی کے لیے ٹین ایج ہی ہے. تو جب ہمارے باڈی میں ہارمونل سرج آتی ہے پیوبرٹی پہ، تو یوزلی وہ ٹین ایج کا ٹائم ہوتا ہے، جہاں پہ وہ ہارمونس کے انڈر انفلوئنس ہمارے گلینڈز میں چینجز آتی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ایکنی آنی شروع ہو جاتی ہے. اور اس ایکنی کو کیونکہ اتفاق سے اس کی ایج سب لوگوں میں ایک جیسی ہوتی ہے، آنسٹ آف ایج آبویسلی، تو اسی کو جوانی کے دانے کہتے ہیں، جو کہ ایکنی ولگیرس ہے. اچھا، اس کے بارے میں عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خود بخود ختم ہو جائے گی اور یہ ایک نارمل چیز ہے. ہاں، اچھا دیکھیں، کوئی بھی اگر ہماری باڈی میں انفلیمیشن آتی ہے تو آپ کی باڈی کا اپنا بھی ایک رسپانس ہوتا ہے ٹورڈز دیٹ انفلیمیشن. لیکن ایکنی کے کیس میں اس طرح ہے کہ اگر ایکنی کو ہم ٹریٹ نہیں کر رہے تو وہ تھوڑے سے غائب ہو جائے گی، پھر آ جائے گی. جو ایکنی پرون اسکن ہوتی ہے اس میں آتی جاتی رہتی ہے. تو اگر ایکنی کو ہم ارلی اسٹیجز پہ ٹین ایج میں ہی اس کا ٹریٹمنٹ لے لیں تو اٹس بیٹر کہ وہ سیویرٹی کی طرف نہ جائے، اور جتنا وہ سیویرٹی کی طرف جائے گی اتنا ہی کمپلیکیٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو اس کو بالکل ٹین ایج ایکنی سمجھ کے نہیں چھوڑنا. اگر وہ مائلڈ ہے تو مائلڈ اسٹیجز پہ آپ اس کا ٹریٹمنٹ لیں. اس کا ٹریٹمنٹ شارٹر ہوگا، کم چیزوں سے ٹریٹ ہو جائے گی، جلدی ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ کو ایک جو ایکنی پرون اسکن کی جو بھی اسکن کیئر ہے آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا، تاکہ آپ ٹریگر سے بھی بچ سکیں اور ٹائملی اس کو ٹریٹ کروائیں. مطلب اس کو نارمل سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے کہ یہ تو نارمل جوانی کے دانے ہیں، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، وہ ہمیں دوسرے ریزنس کے لیے چیک کروانے آتے ہیں. لائک کوئی بھی پیشنٹ ہے ٹین ایج میں ہے اور وہ دوسرے ریزنس کے لیے چیک کرواتے ہیں، اور ان کے فیس پہ بہت سارے ایکنی لائک نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ اس کو کیوں نہیں ٹریٹ کروا رہے ہوتے؟ کیونکہ یہ تو ہماری فیملی میں سب کو ہوتی ہے ٹین ایج میں، اور یہ کچھ سالوں میں ختم ہو جائے گی. لیکن کچھ سالوں میں جب ختم ہوگی تو اپنے پیچھے اپنے نشان، اپنے کھڈے چھوڑ کے جائے گی. تو اٹس بیٹر کہ چاہے وہ آپ اس کو ٹین ایج ایکنی کہیں یا چاہے آپ اس کو جوانی کے دانے کہیں، اس کو آپ ٹائملی ٹریٹ کروائیں تاکہ کمپلیکیشن سے بچ سکیں. مطلب اگر اس کو ٹائملی ٹریٹ نہیں کروائیں گے تو اس کی وجہ سے وہ جو کھٹے بن جائیں گے، وہ جو ایکنی سکارز بن جائیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے پرسسٹ کریں گے. وہ ہمیشہ کے لیے پرسسٹ کریں گے، بالکل، انٹل انلیس اس کو بہت کوئی لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا اور وہ پارشلی ٹریٹ نہیں ہو گئے.